السلام علیکم۔ تو فیا علیہ السلام امید کرتا ہوں کہ تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں سید غلام اکبر شمسی روزانہ کے معمول کے مطابق آپ کے لیے آج بھی ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت قریب ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو لوگ مولا علی علیہ السلام کی شہادت میں شامل تھے، کہ جن کا یہ کردار تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو ان میں سے سب سے زیادہ کردار ہے ایک عورت۔ تو آج میں اس عورت کے متعلق مختصر سا اس کی تاریخ کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح سے تھی، کہاں رہتی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ مولا علی علیہ السلام سے اتنا بغض کیوں کرتی تھی۔ تو عزیزان گرامی، قطام بنت شجنہ بن عدی، اس کا نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ قطام بنت شجنہ بن عامر کا تعلق قبیلہ تیم الرباب سے تھا۔ اس کا باپ اور اس کے باپ کے نام میں اختلاف ہے، کہیں اس کے باپ کو علقمہ اور کہیں شجنہ، جبکہ مصادر میں اخضر بن شجنہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو بس ثابت ہوا کہ شجنہ اس کے باپ کا نام نہیں بلکہ دادا کا نام تھا۔ عزیزان گرامی، یہ اپنے دور کی سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت تھی۔ تاریخ میں بھی اسی طرح سے ملتا ہے کہ یہ اپنے حسن کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھی۔ تو اس کی مولا علی علیہ السلام سے عداوت کیا تھی؟ یہ مولا علی علیہ السلام کو کیوں قتل کرنا چاہتی تھی؟ تاریخ میں قطام خوارج سے تھی، ملتا ہے کہ قطام خوارج سے تھی، اور خوارج مولا علی علیہ السلام کے دشمن تھے۔ معاذ اللہ کہ جو مولا علی علیہ السلام کو کافر سمجھتے تھے، اور یہ بھی اسی فکر کو قبول کرتی تھی۔ اس کا باپ شجنہ بن عدی اور بھائی اخضر بن شجنہ خوارج میں سے تھے، اور یہ دونوں نہروان میں مولا علی علیہ السلام کے مقابل جنگ میں مارے گئے تھے۔ اس کی عداوت کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ مولا علی علیہ السلام سے لینا چاہتی تھی۔ ابن ملجم، جو کہ مولا علی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے کوفہ آیا ہوا تھا، اور یہ بھی خوارج میں شامل تھا، جہاں اس کی ملاقات قطامہ سے ہوتی ہے۔ کوفہ میں اس کی ملاقات قطامہ سے ہوتی ہے، اور یہ جب قطامہ کو دیکھتا ہے تو اس کا دل دادا ہو جاتا ہے، اور اس سے شادی کی دعوت دے دیتا ہے۔ البتہ بعض کا کہنا ہے کہ ابن ملجم قطامہ سے نہیں بلکہ قطامہ کی بیٹی رباب سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مشہور و معروف اسی طرح ہے کہ یہ قطامہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے شادی کی پیشکش کی تو قطامہ نے اس کے لیے 3 شرطیں رکھی۔ ان میں سے مولا علی علیہ السلام کے قتل کی شرط بھی تھی۔ جب اس نے یہ سنا، وہ گھبرایا، تو اس نے اسے یہ کہا کہ تم ڈرتے ہو۔ جب یہ تہمت لگی، کیونکہ اس نے یہ تہمت لگائی بھی اس لیے کہ اسے آمادہ کرے مولا علی علیہ السلام کے قتل پر۔ تو عزیزان گرامی، جب اس نے مانا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں مولا علی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اکیلا ہوں، تو اس کا ایک چچا زاد تھا وردان بن مجالد تیمی۔ تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں اکیلا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی اور شخص ہوتا تو میں ضرور مولا علی علیہ السلام کو قتل کر دیتا۔ تو قطام نے کیا کیا؟ قطامہ نے ان دونوں کو ملایا، وردان کو اور ملجم کو اکٹھا کیا، اور تاریخ کی ایک کتاب جرجی زیدان کے مطابق جب یہ آئے تو آپ کو پتہ ہے مولا علی علیہ السلام کی 21 کو شہادت ہوئی۔ اس نے ضرب ماری مولا علی علیہ السلام کے سر مبارک میں، 19 کو ضرب لگی اور 21 کو شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد اب کیونکہ اگر تفصیلاً بتایا جائے تو بہت زیادہ ویڈیو بن جاتی ہے، تو میں مختصر سے بتا رہا ہوں کہ جب مولا علی علیہ السلام کا قتل ہوا تو قطام مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مصر فرار کر گئی، مصر بھاگی،
پھر عمرو آس کو اس چال سے خبر نہ کرنے کے جرم میں زندانی گئی، یعنی قید کر دی گئی۔ پھر اس نے کیا کیا کہ کسی طرح سے زندان سے فرار کر کے دمشق کی طرف روانہ ہوئی اور دمشق میں ہی اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ سر عمرو آس کے پاس بھیجا گیا اور عمرو آس نے اس کے قاتل کو 1000 انعام دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کامنٹس وغیرہ کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کہ جس کا ذکر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کا کیوں دشمن بنا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔